موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال يوم الحشر سورة قاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو يحيى الهمامي النصر الجزاري أن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قال ما امتلأت قال تقول هل في من مكان يزاد فيها. اب فرماتے ہیں ایک روایت یہ بھی آئی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہما سے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید قال ما امتلأت قال تقول وهل في من مكان يزاد فيه. وہ فرماتی ہیں اس کا معنی یہ تھا کہ یعنی جہنم بھر گئی اور اس نے کہا کیا اور میرے اندر کوئی جگہ ہے کہ جس میں اور ڈالا جائے. وقضى رواه الحاكم بن ابان كما نقول هل من مزيد وهل في مدخل واحد قد امتلأت یعنی کسی ایک آدمی کی بھی جگہ باقی نہیں میں بھر گئی. یہ دوسرا معنی. پہلا قول یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں نہیں بھری اور ڈالو. دوسرا قول یہ ہے کہ قد امتلأت میں بھر گئی میرے اندر اب ایک آدمی کی بھی جگہ باقی نہیں ہے. قال الولید بن مسلم یزید نبی مریم النوسم مجاہد یقول لا یزال فیہا تقول قد امتلأت. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ لا یزال یعنی اس میں ڈالا جائے گا ڈالا جائے گا ڈالا جائے گا حتی تقول وہ کہے گی قد امتلأت میں بھر گئی فتقول هل من مزید. وان عبد الرحمن زید وهذا فعند هؤلاء ان قوله تعالى هل امتلأت انما هو بعد ما يضع عليها قدمه فتنزوي وتقول حينئذ هل بقي في مزيد يسع شيئا قال له ما ذلك حين لا يبقى فيها موضع يسع عبرة والله اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وہ جب کہے گی کہ میں بھر گئی یہ اس کے بعد ہے کہ جب اللہ پاک اپنا قدم رکھیں گے تو وہ اب کہے گی میں بھر گئی مجھ کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قول ہے وَذَلِكَ حِينَ لَا يَبْقَى فِيهَا مَوْضِعٌ يَسَعُ عِبْرَةً. اب جہنم میں اتنی جگہ بھی نہیں ہوگی کہ وہاں کوئی سوئی ڈال دی جائے جہنم کھچا کھچ بھر جائے گی. وقوله تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قال قتادہ ابو مالک مسعود وأزلفت فرماتے ہیں أزلفت کا معنی أدنيت وقربت من المتقين. جنت کو اللہ سے ڈرنے والوں کو
اللہ کے بندوں کے قریب کر دیا جائے گا. غیر بعید وذلک یوم القیامہ ولیس ببعید انہ واقع لا محاذ کل ما هو آت قریب. یعنی یہ قیامت میں ہوگا اور دور نہیں کر. کیا مانا کہ کیونکہ جس چیز نے ہر حال میں ہونا ہو وہ قریب ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقام پہ فرمایا ہے کہ قیامت قریب ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی. اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا اقترب للناس حسابهم، بندوں کے حساب کا دن ان کے قریب آ گیا، اور حساب کے دن سے مراد جو ہے وہ قیامت ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے مقام پہ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ کافر سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی، بعید الوقوع ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بالکل ہوگی. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت ہر حال میں آئے گی جس میں کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے کو کھڑا کریں گے جو قبروں کے اندر دفن ہے. قیامت پر اب یاد رکھیں کہ دو معنی ہو گئے. ایک قریب کا معنی ہوتا ہے کہ قریب آ گیا زمانہ. اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہزاروں سال گزر گئے تو معنی یہ ہے کہ اگر اللہ نے اپنے علم میں اس دنیا کی مدت مثال کے طور پہ 10,000 سال بنائی ہے تو 6 گزر گئے تو باقی تھوڑے رہ گئے تو لہذا قریب آ گئے. ایک معنی یہ ہوتا ہے. اور دوسرا معنی قریب کا یہ ہوتا ہے کہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے. جو چیز آ رہی ہے وہ قریب ہے، جو جا رہی ہے وہ دور ہے. اب دیکھیں نا، آپ مدینہ شریف جائیں تو آپ چل رہے ہیں تو مدینہ قریب آ رہا ہے اور مکہ دور ہو رہا ہے. تو اس لیے قیامت آ رہی ہے. الآخرۃ مقبلۃ والدنیا مدبرۃ، یہ دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، تو ہر آنے والی چیز قریب ہے. اور بعض علماء فرماتی ہیں قریب اور بعید کا یہ معنی نہیں. جو کہتے تھے بعید یعنی دور، کیا معنی بعید الوقوع، بھئی ہو ہی نہیں سکتا قیامت ہو، بس مر گئے، ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے، اس کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے اور نہ دوبارہ پیدا ہوں گے. اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جدید، کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا. اس لیے وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بس یہی دنیا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا نہیں ہوگی. اس لیے بعض آیات میں کہتے ہیں وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، دوبارہ نہیں زندہ کیے جائیں گے. ان کے نزدیک یعنی یہ چیز بعید الوقوع ہے. اللہ نے فرمایا بدبختو یہ قریب الوقوع ہے، ممکن ہے. جو خدا دنیا کے اندر اس دنیا کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر رات اور دن کے نظام کو چلانے پہ قادر ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الباب. اللہ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش پہ غور کرو اور رات اور دن کے اختلاف پہ غور کرو کہ ابھی رات ہے، دن ختم، پھر دن آئے گا، رات ختم. تو جیسے یہ دن رات بدل جاتے ہیں اسی طرح یہ عالم دنیا بھی فنا ہو کے عالم آخرت آ جائے گا. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا قریب کا معنی جو ہے یعنی قریب الوقوع ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ جنت ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے. لکل اواب، اواب کا معنی رجاء تائب مقلع، گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آنے والے، توبہ کرنے والے، گناہوں نافرمانی کو ترک کرنے والے. حفیظ
اے یحفظ العہد فلا ینقضہ ولا ینقضہ، اور اپنے عہد کے نبھانے والے ابھی کبھی اپنے عہد کو نہیں توڑتے ہیں. وقال عبید بن النواب والحفیظ والذی لا یجلس مجلسا ویقوم حتی یستغفر اللہ عز وجل. حضرت عبید بن عمیر فرماتی ہیں کہ حفیظ کا معنی یہ ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یاد رکھیں جو بندہ یہ کلمہ کہہ دے تو اس مجلس کے اندر جتنی غلطی ہوئی اللہ ساری معاف فرما دیتے ہیں. کہ جب اس مجلس سے اٹھے تو فوراً کہے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. من خشی الرحمن بالغیب اے من خاف اللہ فی سری لا یراہ احد الا اللہ عز وجل كقوله ورجل ذکر اللہ تعالی خالیا ففاضت عیناہ. اللہ نے فرمایا یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں کسی چھپی ہوئی چیز میں جہاں ان کو کوئی بھی نہیں دیکھتا لیکن وہ اللہ سے ڈر کے گناہ نہیں کرتے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت تیار کی ہے. من خشی الرحمن بالغیب. اور بعض علماء فرماتی ہیں انہوں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا لیکن ڈرتے ہیں، اور یہ بھی عقیدہ ہے وہ رحمان ہے لیکن اس کے بعد بھی ڈرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے باز آتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے میرے مدنی سرکار نے رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل ذکر اللہ تعالی خالیا. اس سے مراد وہ بندہ ہے جو تنہائی میں، رات کی تنہائی میں اکیلا بیٹھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور آنسو بہا رہا ہے. یہ وہ بندہ ہے جو حفاظت کرنے والا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں جو تنہائی کی عبادت ہے اسی لیے تہجد کی فضیلت ہے، کیونکہ ہر آدمی آرام میں ہے، ہر آدمی سو رہا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ تم اٹھے ہو یا نہیں اٹھے ہو. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور آگے جا کے فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کو جاگنا، تہجد پڑھنا اور تہجد میں قرآن پڑھنا جو ہے یہ دل کے اور زبان کے اتحاد کا بھی ذریعہ ہے اور نفس کے کچلنے کا بھی ذریعہ ہے. کہ کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن ہاتھ باندھ کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور تلاوت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتے ہوئے اس کے آنسو بہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ اے لکی اللہ عز و جل یوم القیامہ بقلب منیب سلیم الیہ خادم لدے. اور قیامت کے دن اللہ کی دربار میں ایسے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا. تو جو اللہ کے بندے ہیں یاد رکھو ان کی ہر وقت جو فکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خیال ہوتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مومن بندے کی تو شان یہ ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جو کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے اور بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے، لیٹے ہیں تو میرا ذکر ہے، یا پھر میری صنعتوں کے اندر فکر کر رہے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جہان تو نے ایسے بیکار نہیں بنایا، لازم اس کے بعد جہان ہوگا جس میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، حساب ہوگا. اس لیے آگے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار.
تو اس لیے اللہ کا مومن بندہ جو ہے ہر وقت اس کی زبان پہ ذکر ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں دیکھو نماز 24 گھنٹے میں 5 ہیں، حج پوری زندگی میں 1 ہے، اور روزے پورے سال میں 1 مہینہ ہے، لیکن ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت ذکر کرو، حد ہی کوئی نہیں ذکر کرنے کا. اس لیے ہر حال میں بندے کی زبان پہ ذکر ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یذکر اللہ حتی یقال انہ مجنون. اللہ کے بندوں کا یہ عالم ہوتا ہے اللہ کے ذکر میں کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو دیوانہ ہے، ہر وقت اللہ 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 کے مزے لے رہا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ذکر جو ہے اس سے بڑی نعمت کوئی. ہر حال میں کوشش کیا کریں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ہر وقت ان کی زبان پہ بھی ذکر ہے، دل میں بھی ذکر ہے، فکر میں بھی ذکر ہے، ضمیر میں بھی ذکر ہے. اور یہ دنیا اس وقت تک قائم ہے جب تک اللہ کا ذکر ہے، اور اس دن یہ دنیا فنا ہوگی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ اللہ. زمین میں جب کوئی ذکر کرنے والا نہیں رہے گا تو دنیا ختم. ذکر ایک نعمت ہے، ہر حال میں کوشش کیا کریں. اچھا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں ذکر ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں ذکر ہے، آپ طواف کرتے ہیں ذکر ہے، آپ نے زبان سے پڑھا ہے سبحان اللہ والحمدللہ، یہ بھی ذکر ہے. ہر چیز جو ہے اصل میں اسی کی یاد ہے. اقیم الصلاۃ لذکری. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری یاد کے لیے نمازوں کو قائم کرو. تو جو بندہ نمازی ہوگا وہ ہر حال میں ذاکر ہوگا. باقی جتنا ذکر زیادہ ہوگا اتنا شان بھی زیادہ ہوگا. اب ان کو اللہ پاک حکم دیں ادخلوها بسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ بسلام. کیا بنا؟ بسلام. قال قتادہ سلموا من عذاب اللہ عز وجل. اللہ کے عذاب سے سلامتی ہے، سلامتی کے ساتھ اب جنت میں داخل ہو جاؤ. اور دوسرا قول یہ ہے وسلم علیہم ملائکۃ اللہ، اللہ کے فرشتے بھی مومنوں کو سلام کریں گے. اور آگے فرماتے ہیں ذالک یوم خلود، یہ ہمیشگی والا دن ہے. کیا مانا؟ یخلدون فی الجنت فلا یموتون ابدا. اب یہ جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، موت نہیں آئے گی. ولا یزالون ابدا، اور نہ جنت سے کہیں جائیں گے. ولا یبغون عنہا ولا، اور نہ ان کے دل میں کبھی خیال آئے گا کہ ہمیں اس جگہ سے کسی دوسری جگہ منتقل کیا جائے. تو اب جو بھی جنت میں گیا وہ دائمی جنت ہے، پھر نہ موت ہے، نہ تکلیف ہے، نہ دکھ ہے، نہ پریشانی. حتیٰ کہ حدیث صحیح کے اندر آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ زندگی کو لایا جائے. تو زندگی کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا. اللہ حکم دیں گے کہ ذبح کر لو. موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا. اللہ فرمائیں گے اب موت کو بھی موت آ گئی، بس اب آج کے بعد پھر کوئی موت نہیں ہوگی، اب تم نے ہمیشہ زندہ رہنا. اچھا، اور اسی طرح جہنم والے بھی جہنم میں ہمیشہ زندہ رہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے خالدین فیہا ابدا. اب اس کے بعد فرماتے قولہ جلت عظمتہ لہم ما یشاءون فیہا اے مہما اختاروا وجدوا من ای اصناف الملاذ طلبوا احضر لہم. اللہ نے فرمایا ہم نے جنت میں ان کے لیے ہر وہ چیز رکھی ہے جو چاہیں، جو مانگیں. معقولات میں، مشروبات میں، مشمومات میں، ملبوسات میں، منکوحات میں، جو چاہے مانگے. اللہ ہر وہ نعمت دیں گے جو مومن مانگے گا.
اور علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو کہ دنیا میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں لیکن آدمی محنت کرتا ہے، قیامت میں اللہ نعمتیں دیں گے جو بغیر محنت کے ہوں۔ اب مثلا دیکھیں نا جی، آدمی باغ میں بیٹھا ہے، کھجور کے درخت پہ بڑی پیاری پیاری کھجوریں لگی ہیں، اب اس کا دل کرتا ہے کہ میں یہ کھجوریں کھاؤں، تو لازم کسی کو بلائے گا، کہے گا بھائی یار اوپر جاؤ ذرا یہ کھجوریں تو اتارو۔ اب وہ غریب رسے ڈالیں گے کمر میں اور آہستہ 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 اوپر جا کے پھر وہ کھجوریں جناب اس کے لیے توڑیں گے۔ لیکن جنت کا یہ عالم ہوگا کہ مومن اگر جنت میں بیٹھا ہے اور کھجوریں لگی ہوئی ہیں اور دل کرتا ہے کھجور کھاؤ، اللہ فرمائیں گے مومن تمہیں نہیں جانا ہے، اب کھجور کو اشارہ کرو وہ خود نیچے آ جائے۔ آپ کو ہم محنت نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک مومن جنت میں ہوگا تو دیکھے گا کہ اوپر ایک بڑا خوبصورت پرندہ جو ہے وہ اڑ رہا ہے، اس کے دل میں صرف خیال آئے گا کہ مولا یہ پرندہ بڑا خوبصورت ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کا گوشت بھی بڑا اچھا ہوگا، تو فوراً بس کباب حاضر ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں کسی قسم کی محنت کرنی پڑے، وہاں تو بس حکم کی ضرورت ہے۔ اللہ فرمائے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ یہ رب غفور کی طرف سے تمہارے مہمانی ہے، جو چاہو اور جو مانگو۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بعض لوگوں نے ایک بڑا اشکال پیش کیا ہے، چونکہ ہمیشہ یاد رکھو یہ دشمن اور دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان قرآن جو ہیں نا، وہ موقع کی انتظار میں ہوتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں موقع ملے موقع ملے موقع ملے۔ تو انہوں نے یہ اشکال کیا ہے کہ بھئی جنت میں جو چاہو ملے گا۔ کہتے ہیں آپ کی اللہ کے قرآن میں ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، جو چاہو ملے گا۔ اور ادھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت کے درجات ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے مقام محمود وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے بعد پھر اولو العزم من الرسل جو ہیں ان کا مقام ہوگا، ان کے بعد پھر تمام رسل کا مقام ہوگا، ان کے بعد پھر تمام انبیاء کا مقام ہوگا، ان کے بعد صدیقین کا مقام ہوگا، ان کے بعد شہداء کا مقام ہوگا، ان کے بعد صلحاء کا مقام ہوگا، ان کے بعد عامت المسلمین کا مقام ہوگا۔ تو مقامات جنت میں تو آسمان زمین کا درجات ہیں۔ کیوں؟ جس مقام میں رحمت دو عالم حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، وہ مقام تو کسی کو نہیں مل سکتا۔ تو اب انہوں نے ایک شبہ پیدا کیا۔ یاد رکھو ہمیشہ جتنی باطل فرقے ہیں نا، ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، ان کے بعض ہوتا ہے کہ بس دماغ میں ایک کیڑا ڈال دو، شبہ ڈال دو، ایک وہم ڈال دو، بس بندہ بدزن ہو جائے، بس سوچتا رہے سوچتا رہے سوچتا رہے۔ یا ان کے بعد جو سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ مسئلہ جو ہے قرآن میں نہیں ہے، حدیث مبارک میں بھی نہیں ہے، اور صحابہ نے بھی میلاد نہیں منایا ہے اور تابعین نے بھی نہیں منایا، لیکن اگر ہم منا لیتے ہیں تو مگر اس میں حرج کیا ہے؟ یعنی ان کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ اگر سے شروع ہوگی مگر پہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی ان کے نزدیک دین نہ قرآن کا نام ہے نہ حدیث کا نام ہے، اگر بگر کا نام ہے۔
کہ جی اگر ہم کر لیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں نا، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کی شان بھی آنے، تو اگر ہم کر لیں تو جی مگر پھر کیا ہے؟ ان کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ طواف کے اللہ نے 7 چکر رکھے ہیں، اگر ہم 8 کر لیں تو مگر کیا ہے؟ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، اگر ہم 6 پڑھا کریں تو مگر کیا ہے؟ نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا، اچھا کام کر رہے ہیں نا، مگر جناب کافر ہو جائیں۔ طواف جب ہم کرتے ہیں تو یوں چکر لگاتے ہیں کہ کعبہ ہماری بائیں جانب ہے، اگر ہم یوں چکر لگا لیں تو پھر مگر کیا ہے؟ اگر صفا مروہ سے شروع کرنے کے بجائے مروہ سے شروع کر لیں، سفر بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، اسی مقام میں ہم دوڑ رہے ہیں، پھر مگر کیا ہے؟ مگر جناب کافر ہو جائیں گے کہ آپ حضور کی بھی مخالفت کر رہے ہیں اور قرآن کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ اگر مگر دین نہیں ہوتا۔ وہ جی خیرات کرنے کا تو قرآن میں حکم ہے نا، اگر تیسرے دن کل شریف کر لیا تو پھر مگر کیا ہے؟ مگر بدعت ہے، اور بدعت مقام جہنم ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مخالفوں کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ مسلمان کے دماغ میں ایک کیڑا ڈال دو، دیکھو نا بابا حدیث میں ہے کوئی عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، تو جب عمل سے جنت میں ہم نے جانا ہی نہیں تو پھر نمازیں پڑھنے کی، ٹکریں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اللہ سے مانگتے رہو، اللہ رحم کریں گے تو دے دیں گے، نہیں کریں گے تو نمازیوں کو بھی نہیں دیں گے۔ ایک کیڑا پڑ گیا، اب بندہ نماز سے ہٹنا شروع ہو کہ بھئی پڑھنے کا فائدہ تو ہے کوئی نہیں نا، جنت تو ملے گی نا اللہ کی رحمت سے، تو پھر خام خواہ ہم نمازیں پڑھیں اور رات کو اٹھیں سردی میں گرمی میں اور جا کے وضو کریں اور سارا وقت حرم میں اپنے کاروبار بند کریں، دکانیں بند کریں، گھر والوں کو چھوڑیں۔ چھوڑو یار، جنت کوئی نمازوں سے ملنی ہے بھلا؟ ایسے دماغ میں خلل ڈال دیں گے۔ میاں ہر وقت مولوی کہتے ہیں داڑھی 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 داڑھی، وہ اسلام کوئی داڑھی کے اندر رکھا ہوا ہے؟ کتنے داڑھی والے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے داڑھی والے سود کھاتے ہیں، کتنے داڑھی والے حرام کھاتے ہیں، تو کیا اسلام داڑھی میں رکھا ہوا ہے؟ بس داڑھی ہر وقت کی داڑھی پہ زور ہے۔ اب خلل آ گیا نا دماغ میں۔ حالانکہ یاد رکھو داڑھی میں، اسلام داڑھی میں نہیں رکھا ہے، لیکن داڑھی اسلام میں رکھی ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھو کہ ہر آدمی، اب آپ کی نیوی کی وردی الگ ہوتی ہے، آپ کی جناب جو بحریہ ہے اس کی وردی الگ ہوتی ہے، بری کی وردی الگ ہوتی ہے، آپ کی جو سیکورٹی ہے ان کی وردی الگ ہوتی ہے، ایلیٹ کی وردی الگ ہوتی ہے۔ جب سب کی وردی الگ ہے تو ڈپٹی پہ وردی پہن کے آنا ہر حال میں ضروری ہے۔ تو جنت کی بھی تو وردی ہے، شکل انگریز کی ہو اور جاؤ جنت میں، کیا مانا؟ اس کے لیے بھی تو کوئی شکل ضروری ہے نا کہ محمد مدنی کی شکل بناؤ، جس کے کلمے پڑھنے سے ہمیں جنت مل رہی ہے اس کی شکل تو بناؤ۔ اگر ہم کلمہ نہ پڑھیں اور حضور کے غلام نہ بنے تو جنت مل سکتی ہے؟ تو غلام کا معنی یہی ہوتا ہے۔ حضور فرمائے داڑھی رکھو، یہ کہے نہیں میں منڈاؤں گا۔ حضور کہے حرام نہ کھاؤ، یہ کہے میں ضرور کھاؤں گا۔ حضور فرمائے سود پہ لعنت ہے، کہ جی سود کے بغیر کاروبار ہی نہیں ہو سکتا۔ حضور فرمائے کسی کو دھوکہ نہ دو، کہ جی آج کل دھوکے کے بغیر کہاں گزارا ہو سکتا ہے۔ حضور کہیں کسی چیز میں غش نہ کرو، خیانت نہ کرو، ہے کہ جناب کون آج امانت سے چل رہا ہے؟ تو ہر چیز میں مخالفت کرو اور نام لو محمد مصطفیٰ کا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، انہوں نے ایک شبہ کر دیا ہے کہ جی جنت میں ہیں درجے، یہ اونچا اونچا اونچا، یہ نیچا نیچا۔ اچھا اب اللہ جو چاہو وہ ملے گا، تو کیا نیچے درجے والا اگر یہ چاہے کہ مجھے اونچے درجے میں بھیج دو تو کیا وہ ملے گا؟ اور اگر نہیں ملے گا تو نعوذ باللہ پھر یہ آیت غلط ہے۔ اور اگر
ملے گا تو پھر درجات میں فرق غلط ہے. جو جہاں چاہے گا وہاں پہنچ جائے گا، تو درجات میں فرق کیا ہوا؟ اور اگر نہ ملے تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو جنت والا مانگے گا وہ میں دوں گا. تو کہتے ہیں کہ جناب پھر کیا ہو؟ اس لیے مسئلے کو سمجھیں. اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ. اللہ فرماتے ہیں جب ہم جنت والوں کو جنت میں داخل کریں گے، اب ان کے دل جو ہیں وہ کینے سے، وہ حسد سے، وہ بغض سے پاک ہوں گے. وہ ایک دوسرے کے بھائی محبت کرنے والے ہوں گے. یہ تو دنیا میں حسد ہوتا ہے، اس کو اونچا محل ملا مجھے کیوں نہ ملا، اس کو کرسی ملی مجھے کیوں نہ ملی، وہ وزیر بنا میں کیوں نہ بنا. وجہ کیا ہے کہ دل میں حسد ہے، دل میں تحاسد ہے، تباغض ہے، حقد ہے. جنت میں یہ ساری چیزیں جب اللہ نکال دیں گے، جو جہاں ہوگا وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوگا، اس سے زیادہ کی خواہش ہی نہیں. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ غلط سوال کرے اللہ سے. وہ تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے. یہ تو دنیا میں حسد ہوتا ہے نا کہ جناب اس کے پاس دولت ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس پیسہ ہے میرے پاس کیوں نہیں، وہ دیکھو جی اس کے بیٹے بڑے خوبصورت ہیں اور میرے بیٹے کیوں بدصورت ہیں، اس کے بیٹے پڑھے لکھے ہیں میرے بیٹے کیوں جاہل ہیں. اس لیے کہ دلوں کے اندر تحاسد ہے، تباغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن وہ نہ کینہ ہوگا، نہ غل ہوگا، نہ حقد ہوگا، نہ حسد ہوگا. اس لیے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، حضرت طلحہ کے بیٹے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ انا و ابوک من الذین قال اللہ فیہم. حضرت طلحہ حضرت زبیر کی حضرت علی سے چونکہ جنگ ہو چکی تھی، آپس میں مقابلہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت علی ان کے بیٹے کو بلا کے فرمائیں گے میرے بھتیجے تیرا ابا بھی اور میں بھی قیامت میں ان لوگوں کے میں سے ہوں گے جن کے دلوں میں کوئی کینہ نہیں ہوگا، ہم بھائی بن کے جنت میں ہوں گے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ملے گا، لیکن وہ خواہش بھی وہی ہوگی جو اللہ چاہیں گے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے وہ خواہش ہی دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی. اس لیے فرماتے ہیں مہما اختاروا وجدوا من نئی اسراف الملا طلبوا احضر لهم، جو کچھ بھی مانگیں گے ان کو ملے گا. قال ابن حاتم حدثنا ابو زرع قال حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية يحيى بن سعيد خادم بعدنا عن كثير مرد قال من المزيد انظر الصحابة بأهل الجنة فتقول ماذا تريدون وامطره لكم فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم قال كثير شر الله تعالى لا أقولن أمطرينا جواري مزينات. اس روایت میں آتا ہے کہ کثیر ابن مرہ فرماتے ہیں کہ مزید کا معنی یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک بدلی آ جائے گی اور وہ کہے گی جنت والو جو چاہو میں تمہارے اوپر برسا دوں، پیسہ چاہو، دولت چاہو، پانی چاہو، جو چیز چاہو وہ ملے گی. وہ جو چاہیں گے اس بدلی سے ان کے اوپر برستا رہے گا. حضرت کثیر فرمانے لگے محبت سے اور مزہ سے کہ اللہ مجھے بھی جنت میں لے جائے، اور اگر مجھے موقع ملا اور وہ بدلی میرے اوپر بھی آئی تو میں کہوں گا کہ ہمارے لیے تم ایسا کرو کہ ایسی حور العین کی بارش کر دو جو کنواری بھی ہیں، پاک بھی ہیں اور زینت والی بھی ہیں. تو اللہ ان کو وہ بھی عطا فرمائیں گے. اللہم انا نسألک رضاک والجنت ونعوذ بک من سخطک والنار. بھائی جو مسلمان فوت ہو گئے ان کے لیے میں نے کل بتا دیا تھا، اب تمہیں سمجھ نہ آئے تو میں کیا کروں. عمرہ کریں، عبادت کریں، نفل پڑھیں، دعا مانگیں، خیرات کریں، سب جائز ہے. جب حج بدل جائز ہے تو ہر چیز جائز ہے. نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں اور 4 تکبیروں میں ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھایا جائے. احناف کے نزدیک نہیں اٹھایا جائے، وہ تو فرض نماز میں بھی نہیں اٹھاتے ہیں، تو جنازہ تو دعا ہے اس میں کیا اٹھانا ہے. وہ تو فرض نماز میں بھی اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں
جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو حضور کے پیچھے میں نے پڑھی ہے، اور پہلی دفعہ تکبیر تحریمہ پہ ہاتھ اٹھائے، پھر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ باقی حنابلہ اور شوافع جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، یہ سارے مستحبات ہیں اللہ کے بندے، یہ کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے۔ خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ، کوئی اٹھاتا ہے اللہ قبول کرے، نہیں اٹھاتا اللہ قبول کرے، کون سا ایسا کفر اسلام کی بات آ گئی ہے؟ احناف کے نزدیک تو بہرحال یہ نماز ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک تو یہ دعا ہے، کیونکہ یاد رکھو کہ نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد کے باہر؟ تو جنازے کے لیے تو حکم ہے مسجد کے باہر پڑھا جائے۔ وہ کہتے ہیں اگر نماز ہوتی تو پھر مسجد میں اللہ کا رسول پڑھنے کا حکم دیتے، نہ حکم دیتے کہ جنازہ گاہ میں جا کے نماز پڑھو۔ اس کو تو نماز کی طرح کہا گیا ہے، ورنہ یہ تو دعا ہے کہ جس کے اندر نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، نہ تشہد ہے، نہ قعدہ ہے، تو فرماتے ہیں یہ دعا ہے، اسی لیے اس کے پڑھنے کے لیے مسجد کے باہر حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، حرم کے اندر آدمی سوال کرے گا اب یہاں تو مسجد میں پڑھتے ہیں، تو یہ سارا مکہ جو ہے مسجد الحرام ہے، تو کہاں لے جائیں بیچارے؟ ہر آدمی اپنے جنازہ اٹھا کے عرفات لے جائے پڑھنے کے لیے، کون حاجی جائے گا روز جنازہ پڑھنے 5 دفعہ دن میں؟ یہاں تو حل کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم ایک ٹور کمپنی کے ساتھ عمرے پہ آئے ہیں انڈیا سے، ایک کمرے میں 4 آدمی رہتے ہیں، ایک رات 1000 ریال گم ہو گیا، دوسری رات پھر ایک اور 1000 ریال گم ہو گیا، 1000 ہی ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا، باقی پیسے محفوظ ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں؟ دیکھو میرا بھائی، شریعت یہ کہتی ہے یا تو تم چاروں جو ہے نا غور کر کے کسی ایک پر ثابت کرو، اور اگر تم یہ بات نہیں کر سکتے ہو تو جس پہ شک ہے اس سے قسم لے لو، اور پھر قسم پر اعتبار کرو۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ روزانہ مہربانی کر کے پھر اس کو مزید موقع تو نہ دو نا کہ روز ایک 1000 چراتا رہے، پھر ایک آدمی پہرا دے، جاگے، انتظار کرے تاکہ چور پکڑا جائے۔ بہرحال باہر سے تو کوئی نہیں آتا نا میرا بھائی، چراتا تو ان 4 میں سے کوئی ہے نا، ماشاءاللہ عمرے کا خرچہ پورا کر رہا ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر طواف کے دوران کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے پھر جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ 10 محرم کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، میرا بھائی سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھو، یہ دماغ سے نکال دو کہ یہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے روزہ ہے۔ یہ روزہ تو حضور نے اس وقت حکم دیا ہے، ابھی حضرت علی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضور رحمت دو جہاں جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں جو یہودی رہتے ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے ان کے علماء سے، احبار سے پوچھا بھئی تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہ وہ دن ہے انجى اللہ موسیٰ واغرق فرعون، اسی 10 محرم کے دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، ہم اس وجہ سے اللہ کے شکر میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا انا اولیٰ بموسیٰ منکم، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میرا تعلق زیادہ ہے تم سے۔ تو آپ نے اپنی امت کو، صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھو، لیکن اس طرح صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھا کرو، 2 روزے، یا 10 اور 11 کو روزہ رکھا کرو، تاکہ محرم کا روزہ بھی ہو جائے اور ہمارا یہودیوں کے ساتھ مشابہت بھی پیدا نہ ہو۔ یہ اس وقت کا روزہ ہے، اس کا شہادت حضرت حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
12 ربیع الاول کو کوئی روزے کا حکم نہیں، نہ کسی نے رکھا ہے، نہ صحابہ نے، نہ اہل بیت نے۔ الذي يعتقد ان النبي حاضر وناظر في كل مكان فهو كافر بلا شک۔ کہتے جی کہ حضور پاک نے اپنا ہاتھ مبارک سے نکال کے مصافحہ کیا، نہیں کوئی تاریخی بات ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اکثر میرے دل میں وسوسے آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو کیوں فکر کرتے ہو؟ علاج یہ ہے کہ جب نماز پڑھو ہر لفظ پہ غور کرو۔ کیا مانا؟ کہ اب تم سجدے میں ہو، سبحان ربی الاعلی، ہر لفظ پہ غور کرو۔ سبحان ربی العظیم، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک، ہر چیز پہ غور۔ جب یہ عادت بناؤ گے وسوسے نہیں آئیں گے۔ کہتے کہ یہاں لوگ داڑھی مڈواتے ہیں، تو میں نے کہا تھا نا ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، یہاں والوں کا کلمہ تو نہیں پڑھا۔ خدا کا خوف کرو، اگر عرب جو ہیں صرف داڑھی نہ مڈائیں، اور نعوذ باللہ کتنے عرب ہیں دنیا کے اندر جو کافر ہیں، پھر ہم کافر ہو جائیں گے کہ عرب کافر ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ کا، اور داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے جی کہ وہاں پر جو ہمارے ٹریول ایجنٹ ہیں وہ ہمیں کچھ باتیں بتاتے ہیں، اور یہاں آ کے دیکھتے ہیں تو اور باتیں اور سلوک ہوتا ہے، تو پھر اپنے ٹریول ایجنٹوں کو ٹھیک کرو نا۔ دیکھو نا، وہ آپ کو خواب دکھا دیں گے جی آپ کو ہوٹل ملے گا، ووچر نہیں ہے آپ کے پاس، تو کیسے کوئی ہوٹل دے گا؟ ہوٹل والے کو پیسے کون دے گا؟ تو آپ اپنے کاغذات مضبوط کر کے لے کے آئے نا جی، آپ نے ہمیں ہوٹل دینا ہے، کون سا ہوٹل ہے، کیا نام ہے اس کا، ووچر دو ہمیں، کتنے دن کا ہے، پھر مجال ہے یہ تمہیں نہ دیں۔ یہاں تو وزارت موجود ہے، آپ جا کے 1 منٹ میں شکایت کریں، وہ آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا دے گی یہاں کی گورنمنٹ، اور آپ کے ایجنٹ کے دادے سے بھی پیسے وصول کرے گی۔ یہ تو کسی کی رعایت نہیں کرتے، یہ تمہارا ملک تھوڑا ہے کہ جدھر سے کبھی ادھر کبھی ادھر منہ کی۔ ان کو تو صرف جا کے بتا دیں کہ جناب یہ ہمارا کنٹریکٹ ہے، یہ پیکج ہے، یہ ہمارا پیسہ لیا ہے انہوں نے، یہ ہمارے واؤچر ہیں، لیکن آگے کمپنی جو ہے ہمیں وہ ہوٹل نہیں دے رہی، اسی وقت آپ کو ہوٹل میں ٹھہرا دیں گے، کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیں گے، آئندہ روزی ختم اس کی۔ کہتے جی کہ میں نے ایک آدمی سے قرضہ لینا ہے، وہ قرضہ مجھے واپس نہیں دیتا، تو کیا میں زکوٰۃ کے حساب میں دے دوں؟ یعنی جو رقم ڈوب جائے وہ اللہ کو دے رہے ہو۔ ماشاءاللہ، دیکھو کتنا سمجھدار آدمی ہے، ماشاءاللہ کتنا ایمان والا بندہ ہے، جو رقم ڈوب گئی وہ اللہ کے، اور جو ہے وہ اس کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے، زکوٰۃ دینے کے وقت نیت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تم نے اس کو پیسہ دیا تھا کوئی زکوٰۃ کی نیت کی تھی تم نے؟ اور اگر نیت کی تھی تو پھر قرضے کا کیا مانا؟ سنی شیعہ میں نکاح نہ کریں۔ کہتے جی نظر نیاز میں جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ بالکل حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جب کسی کی نسبت اللہ کے سوا غیر کے ساتھ جڑ جائے وہ حرام ہو۔ حرم میں تصویر بنانا، ویڈیو بنانا بالکل حرام ہے۔ دعا کسی کے وسیلے سے نہیں۔ روز تو طواف میں آپ کو دعا سکھائی گئی ہے، وہ کیا دعا ہے؟ ربنا، تو کوئی وسیلہ اس میں ہے؟ تو روز دعا یعنی چکروں میں مانگ رہے، ابھی تک بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ دعا میں وسیلہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے عمرے کے بعد مقام ابراہیم پہ نفل نہیں پڑھے، کوئی حرج نہیں، جہاں موقع ملے پڑھ لے۔ ایک
ایک شخص نے اپنے رشتہ دار کے لیے اللہ سے اور رسول سے رہنمائی مانگی. اس کو مسجد نبوی میں خواب آیا. خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا، یہ کوئی خوابوں والا مولوی تلاش کرو. یہ رفع یدین کا مسئلہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں صرف پہلی دفعہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی اللہ کے تقرب کے لیے اعمال صالحہ کریں. آگے موجود ہے وجاہدوا فی سبیلہ. قرآن کی خود تفسیر بیان کرتا ہے. میں عورتوں کے لیے حدیث کی تعلیم کا کیا طریقہ ہے؟ وہاں ماشاءاللہ آج کل پاکستان میں، ہندوستان میں بنات کے بڑے بڑے مدرسے قائم ہیں جہاں عالمہ فاضلہ اور تخصص تک کورس کرائے جا رہے ہیں. کسی اچھے مدرسے میں پڑھاؤ اپنی بچیوں کو. لیکن ان مدارس میں پڑھانا جہاں پڑھانے والی بھی عورتیں ہیں، مرد کا تعلق نہ. کہتے ہیں جی کہ پہلے میں آپ کا بیان سنتا تھا اور اس وقت تو آپ سپیکر کے بغیر بھی کرتے تھے، ضرورت نہیں ہوتی تھی. اب آپ کمزوری تو ہوگی نا. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ فرماتے کمزوری سے ہم طاقت دیتے ہیں. وجعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، اور جوانی کے بعد پھر کمزوری آئے گی. اب یہ تھوڑا ہے کہ مزید جوانی آئے گی. اگر ویل چیئر پر عمرہ کرانے والے بیٹے کا عمرہ اگر اس نے اپنی نیت بھی کر لی اس کا بھی ہو جائے گا. طواف کر کے دعا کریں جس کے لیے اللہ ثواب دیں گے. پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے کہ گھر میں وہ ابھی بال نہیں کاٹے تھے، گھر گئے، میں باتھ میں گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ میری بیوی نے برقعے کا اوپر والا حصہ اتار دیا ہے. کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. عورت کا کوئی برقع جو ہے احرام میں جو اتار دیا تو احرام بھاگ گیا. بھائی تعویذ کے بارے میں جو قرآن اور حدیث رسول اللہ سے ثابت ہیں ان کو بعض علماء جائز کہتے ہیں، لیکن جمہور یہی کہتے ہیں کہ پڑھ کے دم کرو، تعویذ نہ ڈالو، پھر آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے آگے. اللہ تبارک و تعالی بالذات نہیں، معیت علم ہوتی ہے یا معیت نصرت ہوتی ہے. قرآن میں موجود ہے لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. کہتے جی کہ اگر سپیکر کا انتظام اور کر لیا جائے، اچھا ہو جائے، دعا کریں اچھا ہو جائے گا. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، حدیث ضعیف ہے لیکن بالکل فضائل میں حدیث ضعیف بھی حجت ہوتی ہے. جیسے بہت ساری حدیثیں ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی مدینے میں مرے گا اکون لہو شہیدن و شفیعن، اس کی میں خاص شفاعت کروں گا. جو لوگ حضور کو حاضر ناظر مانتے ہیں وہ کافر ہیں کہ حضور ہر جگہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. اگر ہر جگہ موجود بھی ہیں تو پہلے مولوی کو پکڑ کے تو مسجد سے باہر پھینکو. یہ کیسے مصلی پہ کھڑا ہے؟ جہاں میرا مدنی موجود ہو وہاں تو 1,24,000 پیغمبر بھی مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. حضور بھی ہر جگہ موجود ہیں اور منبر پہ مولوی دوبارہ بیٹھا تو اس کی ٹانگوں سے پکڑ کے باہر پھینکو، کہو حضور کو بیٹھنے دو. عجیب جاہلوں والے عقیدے بنا رکھے ہیں. میرے بھائی اگر حضور ہر جگہ ہے پھر ہجرت کا کیا معنی؟ حضور نے ہجرت کی مکے سے کہاں؟ آپ تو وہاں بھی حاضر تھے یہاں بھی حاضر تھے، پھر ہجرت کا کیا معنی؟ اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پھر معراج ڈرامہ ہے، اوپر بھی حاضر تھے نیچے بھی حاضر تھے، معراج کس کو ہوا ہے؟ خدا کا خوف کرو، اللہ کی شریعت کو بدلنا چاہتے ہو؟ اگر ہماری قضا نمازیں باقی ہیں، پہلی چیز یہ ہے توبہ کرو. یہ حقوق اللہ ہیں، اللہ توبہ سے معاف کر دیں گے.
لیکن علماء احناف فرماتے ہیں کہ نفل چھوڑ دو، قضا پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتا، ایک تو ثواب تمہیں زیادہ ملے گا، اور دوسرا جتنی نمازیں قضا ہے وہ بھی پڑھی جائے، کیونکہ سرکار دو عالم کی جب نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ نے قضا بھی پڑھی ہے۔ اب یہ مانا تو نہیں ہے کہ تھوڑی قضا ہوں تو پڑھو اور زیادہ ہوں تو چھٹی کر دو۔ اگر ایک آدمی نے 2 دن آخری مینا کے بجائے مکے میں گزارے ہیں کوئی حرج نہیں، اگر میں نقاب نہ لگاؤں، میں برقع یا چادر استعمال کروں، بالکل جائز ہے۔ منع تو یہ ہے کہ تمہارے چہرے پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، وہ جیسے چاہو چھپا لو۔ زمزم سے غسل وغیرہ ہر چیز جائز ہے، لیکن جب دوسرا پانی موجود ہے تو کیوں ہم ضائع کریں؟ نماز جنازہ میں ایک سلام پھیرو تو حدیث میں ثابت ہے، اور دونوں طرف سلام پھیرو تو وہ بھی حدیث میں ثابت ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آدمی پہ حج فرض نہیں تھا، اس کے رشتہ دار نے اس کے لیے بدل کرایا، کوئی بات نہیں، نفلی حج کا ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں جی کہ تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا، حالانکہ منجنیق جو ہے وہ تو 2000 سال بعد بنی ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھو کہ قرآن نے تو نہیں کہا نا منجنیق، قرآن پاک نے تو صرف یہی لکھا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ آئیں اور اپنے خداؤں کی مدد کریں اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلائیں، حرقوہ وانصروا آلہتکم، حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور خداؤں کی مدد کرو۔ دیکھو خدا بندوں کی مدد کرتا ہے، یہ الو کہتے ہیں خداؤں کی مدد کرو، یعنی خدا محتاج ہے، بندہ مدد کر رہا ہے، کیونکہ خدا تو کاٹے پھاٹے پڑے ہیں نا، کسی کی گردن نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا ناک نہیں، وہ تو اپنی مدد بھی نہ کر سکے نا بیچارے، کہے تو ٹھیک رہے۔ اچھا اب جناب یہ قرآن آگے بات جو کہ وہ کہتا ہے ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، قرآن نے کسی جگہ منجنیق کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اگر مفسرین نے لکھا ہے تو یہ ضروری تو نہیں نا کہ جو منجنیق 2000 سال کے بعد بنی ہے وہ اسی طرح کی کوئی منجنیق تھی۔ اب دیکھو نا ہوائی جہاز کب بنے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا تھا کہ نہیں اڑتا تھا؟ تو اس زمانے میں بھی انہوں نے کوئی جھولا وولا بنا لیا ہوگا، چونکہ آگ تھی نا اتنا زیادہ کہ کون قریب جا کے ڈالے، وہ تو قریب نہیں آنے دیتی تھی آگ، تو انہوں نے کوئی رسیاں باندھ کے جھولا بنا کے، جیسے ہم جھولا جھولتے ہیں ایسے بنا کے جھولے کو پکڑا اور کھینچا زور سے، اور پھر یوں کھینچ دیا تھا کہ حضرت ابراہیم اندر جا پڑے۔ اس کو مفسرین نے منجنیق کہہ دیا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ تم ان کا گردن پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، ورنہ بیچارے وہ یہ لفظ نہ لکھتے، آپ سے پوچھ کے لکھتے۔ بڑی غلطی پکڑ لی ہے جی مفسرین کی، بیچارے خدا کا خوف کرو، اسی لیے تفسیریں پڑھتے ہو کہ علماء پہ اعتراض کرو۔ انہوں نے یہ لفظ استعمال کر دیا کہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ جیسے آج کل منجنیق سے کوئی چیزیں پھینکی جاتی ہیں اس طرح سے پھینکا گیا۔ کہتے ہیں جی کوئی علماء کرام جو ہیں وہ تقریر کرنے سے پہلے پیسے لیتے ہیں، جو پیسے لیتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے، وہ ظالم ہوتے ہیں، بعد میں کوئی ہدیہ دے دے اس کی مرضی ہے۔ اور ایک عالم مجھے بتاؤ جو پیسے لے کے تقریر کرتا ہو، پہلے مانگتا ہو، وہ یا شیعہ ہوگا یا حلوائی ہوگا، علماء حق نہیں ہوگا کبھی بھی۔ وہ ایک شیعہ مولوی تھا، مر گیا، میں بھی جانتا، میرا ویسے بڑا احترام کرتا تھا، اب تو مر گیا تھا، مولوی اسماعیل، بڑا مولوی تھا، وہ ہماری مدرسوں کا پڑھا ہوا تھا، بدبخت شیعہ ہو گیا۔
بڑا ٹھیک ٹھاک مولوی تھا اور بڑا مناظر تھا، اور کبھی کبھی ہمارا راستے میں ٹکراؤ تو میں نے کہا کیا؟ وہ کہتا مکی صاحب مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا، مجھے بھی پتا ہے کہ میں غلط مذہب پہ ہوں۔ خیر بہرحال وہ ایک جگہ گیا، اس نے تقریر کرنی تھی اور 10,000 روپے طے ہوئے۔ اب وہ جلسے پہ آ گیا، تقریر بھی ہو گئی، اب وہ جلسے والے کے پاس 10,000 روپے نہ بنے، 5,000 روپیہ بنا۔ اب اس نے سوچا بھی میں کیا کروں؟ اس نے جناب بڑے لفافے کے اندر 5,000 کو رکھ کے بند کیا بڑے ادب سے، احترام سے، اور حضرت مولوی صاحب کو جب بس کے اڈے پہ پہنچانے کے لیے آیا تو آخری ٹائم میں بڑے ادب سے لفافہ پیش کیا، حضرت یہ آپ کی خدمت اور آپ کا ہدیہ اور آپ کا نذرانہ۔ تو مولوی صاحب نے وہیں کھڑے کھڑے لفافہ پھاڑ لیا۔ وہ کہتا ہے یار کوئی رشوت کے پیسے ہیں چھپا کے دے رہے ہو؟ میں حضرت علی اور حسین کا مبلغ ہوں، ان کا گانا گاتا ہوں، تو میں تو ان کی فعل اور نظر لیتا ہوں، میں تو دیکھ کے گن کے لوں گا، یہ تو بڑے مقدس پیسے ہیں۔ کھولے گنے تو کہتے الو کے پٹھے تو 5,000، باقی 5,000 لاؤ، میں بیٹھا ہوں ادھر، میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا جی نہیں بنے۔ انہوں نے کہا نہیں بنے کیا نا، اگر میں نے پیسے نہ لینے ہوتے، حق کہنا ہوتا تو پھر اہل سنت کے ساتھ نہ ہوتا، اسی پیسے کے لیے تو میں باطل مذہب پہ ہوں، وہ بھی میں پورے نہ لوں۔ بہرحال وہ کوئی حلوائی ہوگا میرا بھائی یا شیعہ ہوگا کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، اور جو حق کے علماء ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں لیتے۔ حضرت تھانوی کو نواب بہاولپور نے ہدیہ پیش کیا، حضرت نے فرمایا کہ حضرت میں نہیں قبول کر سکتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو ہدیہ ہے، ہدیہ لینا تو سنت ہے، میں کوئی نظر نیاز تو نہیں دے رہا آپ کو۔ آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا من غیر اشراف ولا طمع، اگر طبیعت متوجہ نہ ہو اور دل میں طمع نہ ہو پھر کوئی ہدیہ دے تو قبول کر لو۔ میں جب تھانہ بھون سے چلا تھا مجھے پتا تھا کہ نواب صاحب سے ملاقات ہوگی، تو اس وقت میرے دل میں خیال آیا تھا کہ یہ نواب لوگ کچھ نہ کچھ مولویوں کو ہدیہ دیتے ہیں، تو جب میرا اشراف بھی تھا، خیال بھی تھا، تو ہدیہ لینا حرام ہے، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ علماء حق تو جناب یوں کرتے ہیں، وہ تو سوکھی روٹی کھاتے ہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جب بھی دعوت کی تاریخ دیتے فرماتے کہ بھائی انشاءاللہ کوشش کروں گا پہنچ جانے کی۔ تو بعد حجت والے شاگرد بھی کہتے حضرت انشاءاللہ سے وعدہ تو کوئی نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے بھائی اس دن میرے پاس پیسے نہ ہوں اور میں نہ پہنچ سکوں تو میں جھوٹ کیسے بولوں، اس لیے کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ نے چاہا سبب بنا دیا تو چلا جاؤں گا۔ جیب میں ہوتے تھے، اگر تسلی نہ ہوتی کہ یہ دیندار گھرانہ نہیں ہے اور عورت بے نماز ہے، کبھی روٹی بھی نہیں کھاتے تھے ہم کے ہاتھ۔ میں نے تو ایک دفعہ دیکھا ہے، زیادہ میں نہیں جانتا، جو سنا ہے بزرگوں سے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نے طواف کیا، صفا کیا، ہوٹل چلا گیا اور رات کو سو گیا، کپڑے بدل لیے، حجامت صبح کو کرائی، ایک بکری دم پڑ گئی۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے احرام باندھنا پڑتا ہے، احرام حج عمرے کے لیے ہوتا ہے، جمعہ کے لیے تو ہم تم سے سن رہے ہیں۔ اگر ہم نے رہنا ہے اپنا مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں، جب چھٹی سے واپس آئیں، اگر واپس آ کے اپنی جگہ پہ جائیں تو کوئی احرام باندھنا ضروری نہیں، احرام تب باندھنا ہے جب واپس مکے آ رہے ہیں۔ اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ یہ مسائل سارے ہو گئے پہلے۔ ہمارے پاس ایک بیمار ہے، ساتھی ہے، معذور بھی ہے بیچارہ، گونگا بہرا بھی ہے، احرام نہیں باندھا، تو کیوں لے آئے تھے آپ اس کو؟ آپ لائے تھے تو آپ اس کو احرام بندھواتے نا، آپ نے نہیں بندھوایا، اس وقت تو کوئی جرم نہیں، لیکن وہ عمرے سے تو محروم رہا نا۔ دم کا گوشت جو ہے مکے میں رہنے والے غریب کھائیں، تمہارے ساتھی غریب ہیں تو کھلاؤ۔ اگر مجھے پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے، ہر نماز کے لیے لیا وضو کریں۔